بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، عید قرباں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے قریب سے قریب ہوتے جا رہی ہے، اور اس عید قرباں کے موقع پر عالم اسلام کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسا کونا، کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسا جغرافیہ، کوئی ایسا بر اعظم نہیں ہے جہاں پر فرزندان توحید و اسلام، کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے پسندیدہ مال یعنی پیسے سے جانور خرید کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، اس پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جانور خرید کر قربان کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنے پسندیدہ مال کو میری بارگاہ میں خرچ نہ کرو۔ اور پوری دنیا کے مسلمان، امریکہ ہو، یورپ ہو، ہندوستان ہو، دنیا کے اور ممالک بھی ہیں، کوئی ایسا خطہ اور ملک موجود نہیں ہے جہاں پہ قربانی نہ کی جاتی ہو، بلکہ پوری روئے زمین کے اوپر اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمان جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جانور خرید کر اس کو قربان کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اس لیے نہیں قربانی کی جاتی کہ تمہارا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے، اس لیے نہیں قربانی کی جاتی کہ تمہارے جانوروں کا خون مجھ تک پہنچتا ہے، ہاں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اس لیے قربانی کی جاتی ہے جانوروں کی کہ میں تمہارے دل کی نیت کو دیکھتا ہوں، تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہوں، اور تمہارا تقوی ہی مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ قربانی کے جانور کا خون زمین پہ نہیں گرتا، تمہارے نیک نیتی کی وجہ سے، تمہارے تقوی کی وجہ سے جانور کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ پہنچتا ہے، بخشش پہلے ہو جاتی ہے تمہاری۔ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان کیا سے کیا نہیں کرتا، اپنے پیسوں سے جانور خریدتا ہے، وہ پیسے جس سے انسان محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، رات دن ایک کر کے، مزدوریاں کر کے، نوکریاں کر کے، ملازمت کر کے، پیسہ اکٹھا کر کے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان منڈی مویشی کا دورہ کرتا ہے، وہاں سے جانور خرید کر لاتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پھر جا کر عید والے دن اس کو قربان کر کے خون بہا دیتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم اللہ کی رضا کی خاطر عید والے دن جانوروں کو قربان کرتے ہیں، اسی طرح خدا کے لیے اپنی انا کو، اپنے تکبر کو، اپنے اندر پائے جانے والے ظلم و ستم کے جراثیم کو بھی قربان کر دیا کرے، تاکہ ساری زندگی کے لیے انسان ایک دوسرے سے محبت کرے، رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرے، ہمسایوں کے ساتھ محبت کرے، غریب کے ساتھ محبت کرے، یتیم کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھے۔ تو جس طرح قربانی کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اسی طرح حضرت انسان کے اس عمل سے بھی اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اس کے رسول بھی خوش ہوتا ہے۔ معزز خواتین حضرات، اس عید قربان کے موقع پر آپ لاکھوں روپے کے جانور خریدتے ہیں، 5-5 لاکھ روپے کا اونٹ ملتا ہے، 3-3 لاکھ روپے کا بیل گائے ملتی ہے، 2-2 ڈھائی لاکھ کی بھینس، لاکھ روپے کا بکرا خریدتے ہیں۔ تو آپ حضرات کو اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے کہ بکرا تو خرید لیا، اگر ہم اس کو اپنے گھر میں کھڑائیں گے تو ہو سکتا ہے چوری کا خدشہ ہو، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں ان کا تعلق شہروں سے ہوتا ہے اور وہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جانور کو کس طرح پالنا ہے، ان کی خوراک کا کس طرح خیال کرنا ہے، تو وہ دیہاتوں کا رخ کرتے ہیں کہ وہاں جا کر ان کی صحیح طریقے سے ان کو کھانا بھی ملے گا۔ وہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جانور کو پالنا کس طرح ہے، اس کو کھلانا کس طرح ہے، تو شہر کے لوگ دیہات کا رخ کرتے ہوئے وہاں پہ قربانی کے جانور کھڑے کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جانور کو دیہات میں نہیں کھڑا کرتے بلکہ شہر کے اندر کھڑا کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بچوں کی ضد ہوتی ہے کہ بابا ہم نے جانور دیہات میں نہیں کھڑا کرنا، ہم نے اپنے گھر میں کھڑا کرنا ہے، کیونکہ بچے خوش ہوتے ہیں، ان کو نہلاتے بھی ہیں، ان کی صفائی بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میں ان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ جانور تو ہم نے خرید لیا، لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ کر دیے، اب اس کی حفاظت کیسے کی جائے، یہ نظر بد کا شکار نہ ہو جائے، یہ بیمار نہ ہو جائے، یہ چوری نہ ہو جائے۔ تو یہ سوال مجھ سے واٹس ایپ کے اوپر بہت مرتبہ کیا گیا، تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ جو احباب شہر کے اندر رہتے ہیں اور لاکھوں روپے کے جانور خرید کر لائے ہیں اور وہ پریشان ہیں کہ ان کی خدمت کیسے کی جائے، ان کی حفاظت کیسے کی جائے، یہ بیمار نہ ہو جائیں، یہ چوری نہ ہو جائیں، تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا عمل ہے جس کو آپ معمولی سمجھیں گے، لیکن معمولی تو میں نہ کہوں، ایک چھوٹا سا عمل ہے، اگر آپ وہ کر لیں اور اس کے اوپر آپ دم کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا جانور بیمار بھی نہیں ہوگا،
اور چوری بھی نہیں ہوگا اور اس کو نظر بد بھی نہیں لگے گی۔ یعنی اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے آپ کے 3 کام ہو رہے ہیں، جانور کو نظر بد نہیں لگے گی، جانور آپ کا چوری نہیں ہوگا، اور جانور آپ کا بیمار نہیں ہوگا۔ چھوٹا سا عمل کیا ہے، آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ یاد کرنا ہے اور اس کو لکھ لینا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صبح بھی اور شام بھی 11 مرتبہ آپ نے یا حفیظ ہو یا رقیب ہو، دوبارہ سن لیں، صبح بھی شام کو بھی یا حفیظ ہو یا رقیب ہو، یہ پڑھ کر آپ نے اس جانور کے اوپر دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جانور بیمار بھی نہیں ہوگا، چوری بھی نہیں ہوگا، اور نظر بد بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو اور وظیفے کو دوستوں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ کریم ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے، اور جن کے پاس طاقت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، اللہ کریم ان کو طاقت دے، فرصت دے، تاکہ وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کے مطابق اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جانور قربان کر سکیں۔ آمین۔